السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانسان آیت نمبر 11 سے دیکھیں گے۔ آج کی آیات میں ایک جنت کا شوق بھی بڑھے گا انشاءاللہ، اور ایسے لگے گا جیسے ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہے، اتنی خوبصورت انداز میں جنت کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، اور ہم سب کا شوق انشاءاللہ ضرور بڑھے گا۔ تو یہ جو انعامات ان آیات میں بتائے گئے ہیں اور جو جزا ہے ابرار کے لیے، تو ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا ابرار کی کچھ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات، ان کی صفات اوصاف بتائے تھے۔ کیا تھی کہ سب سے پہلے وہ اپنی نظروں کو پوری کرنے والے، جو نظر وہ مانتے ہیں اپنی اس نظر کو پوری کرتے ہیں، اور ان کی نظریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والی نظریں ہوتی ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ گناہ کی نظر مان لیں یا پھر کوئی نافرمانی کی تو اس نظروں کو پوری نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک صفت ہمیں کیا پتہ چلی ابرار کی، نیک لوگوں کی، کہ وہ جب نظریں مانتے ہیں اور وہ فرما برداری اور اطاعت کی نظر ہو تو وہ اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کی دوسری صفات دیکھی تھی، وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ تو ابرار کا ہم نے دیکھا نظریں بھی پوری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈرتے بھی ہیں، اس دن سے ڈر رہے ہیں۔ اور پھر ان کی جو تیسری صفت ہم نے اس سورے میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کھانے کی محبت ہونے کے باوجود یا پھر اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت میں وہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کوئی چیز کی وہ امید نہیں رکھتے، کوئی جزا نہیں، کوئی شکر نہیں۔ اور پھر ان کی جو اور ایک صفت یہاں بتائی گئی کہ وہ ڈرتے ہیں ایسے دن کی جو سختی والا ہوگا۔ تو اب ان کے انعامات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کیا انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ابرار جیسے عمل کرنے والی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 11 میں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، تو بچا لے گا انہیں اللہ، شر ذالک، اس دن کے شر سے، شر ذالک الیوم یعنی اس دن کے شر سے، اس دن کے عذاب سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا۔ کیونکہ وہ خود بھی تو اس دنیا کی زندگی میں کس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ ڈرا کرتے تھے، ہر ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھاتے تھے کہ کہیں رب نہ ناراض ہو جائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انہیں کیا کرے گا، اس دن کے سختی سے بچا لے گا، اور اس دن کی سختی ایسی ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَقَّاهُمْ، اور عنایت فرمائے گا انہیں، نَضْرَةً تازگی، وَسُرُورًا، اور سرور۔ اور اللہ تعالیٰ کیا انعام انہیں عطا فرمائے گا، ایک تو انہیں بچا لیا اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے، اور انہیں تازگی اور خوشحالی عطا فرمائے گا، یعنی جس بات سے وہ ڈرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس سے امن عطا فرمائے گا۔ اور جیسے سورۃ العبسہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کئی چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، ہنستے مسکراتے، حشاش بشاش۔ تو کچھ چہروں کا ہم نے دیکھا کہ اس دن کتنے خوف زدہ ہوں گے، اور کئی ایسے چہرے ہوں گے جو بڑے ہی ہنستے مسکراتے چمکدار ہوں گے، کیونکہ جب انسان کے دل میں خوشی ہو تو وہ خوشی کی جو خوشی ہے وہ چہرے پر بھی جھلک آتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح منور ہو جاتا گویا چاند کا ٹکڑا ہو۔ اب ذرا توجہ سے سنیں اس بات کو، وہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا بدلہ اور جزا عطا فرمائے گا، ان کا بدلہ کیا ہوگا، وہ جزاہم، اور بدلہ دے گا انہیں، بیما، اس وجہ سے جو، یعنی ابرار کے لیے اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، اور وجہ کیا ہے ان کی، کیا اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی، بیما، اس وجہ سے جو، صبروا، انہوں نے صبر کیا، صبر کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے انعامات ابرار کے لیے۔ صبر کن چیزوں میں، یعنی صبر کا مطلب کیا ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ دین کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں اسے برداشت کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جب عبادات کرتے ہیں، جب کوئی بھی نیک کام ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی انسان کو بہت ضروری ہے کہ صبر سے کام لیں، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے میں بھی
اپنی خواہشات ہیں اس سے رکے رہنے میں بھی انسان کو صبر کی بہت ضرورت ہے۔ مشکلات ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، رنج و غم ہیں، کچھ حادثے ہو جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہو، چاہے عبادات میں، چاہے مشکلات، چاہے گناہ کے کام میں رکنے میں، تو ہر جگہ دیکھیں آپ انسان کو صبر کی کتنی ضرورت ہے۔ اور اسی وجہ سے صبر پہ اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرما رہے ہیں، جنتاً جنت، و حریرا اور ریشم۔ اور وجہ کیا ہے؟ صبر کی وجہ سے۔ اور یہی صبر آج کل ہمیں رہا ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی کوئی بات ہو جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم بالکل برداشت ہی نہیں کرتے۔ تو برداشت کرنا واقعی ایک مومن کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ صبر اتنی بڑی ایک چیز ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ جنت، اور جنت اللہ تعالیٰ کی بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی۔ تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے، صبر کن چیزوں پر؟ صبر عبادات میں، صبر مشکلات پر، اور صبر گناہ کے کاموں سے رکنے میں بھی، تو ان کے لیے جنت بھی ہے اور حریرہ بھی، حریر یعنی ریشم بھی ہے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکئین، سب تکیے لگائے ہوئے، فیہا اس میں، علی الارائی کی تختوں پر۔ اب دیکھیں کہ ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ کس طرح ہوں گے وہاں پر، ان میں وہ یعنی تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس سے کیا ایک بات پتہ چل رہی ہے، یعنی انسان کب تکیے لگا کر ایک آرام سے بیٹھتا ہے؟ جب اس کو یعنی ایک دلی سکون ہو، جب کوئی کام نہیں ہو، کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہو، تو انسان پھر آرام سے ذرا تکیے لگا کر آرام سے ذرا بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے، وہ جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور یہ جو مسند ہے، یہ پلنگ جو خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا دلہنوں کے لیے خاص طور پہ جو پلنگ تیار کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے اس کو سجایا گیا ہوگا اور اس پر وہ آرام سے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اب امیجن کریں کہ کوئی کام ہی نہیں ہے، آرام سے بس آرام کر کے بیٹھنا ہے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی مصروفیات نہیں، کوئی یہ نہیں سوچنا کہ آج کیا پکاؤں، کچن کے کوئی چکر نہیں، کوئی صفائی کا جھنجھٹ نہیں، بچوں کی اسکول کی کوئی نہیں ٹینشن، بس آرام سے کیا کریں گے، وہ اپنے مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور کیا مزید جنت میں ان کے لیے ہے، لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، اور وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدید سردی۔ اب موسم بھی بتا دیا کہ وہاں جنت میں موسم کس طرح ہوگا، اتنا اچھا موسم ہوگا، ایسا موسم کہ جس میں نہ ہی گرمی ہوگی نہ ہی شدید سردی ہوگی، کوئی ایسی تکلیف دہ بات ہی نہیں ہوگی، اور موسم بڑا ہی اچھا ہوگا، اور ہمیشہ موسم اسی طرح ہوگا۔ اور اس موسم میں وہ کس طرح بیٹھیں گے، تکیے لگا کر مسندوں پر آرام سے بیٹھیں گے۔ اور ان کے لیے مزید اللہ تعالیٰ نے انعامات کا بیان فرمایا ہے۔ اب بیٹھے ہیں، موسم بھی بڑا اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی یہاں پہ پھلوں کی بات فرمائی ہے، ودانیتاً، اور جھکے ہوئے، علیہم ان پر، ظلالھا اس کے سائے، وذللت اور قریب کیے جائیں گے، قطوفھا اس کے پھل، تذلیلا جو قریب کرنا۔ اب یہاں پر ہے اس جنت کے سائے ان کے قریب ہوں گے اور اس کے پھل ان کے لیے جھکا دیے جائیں گے۔ یہ پھل ایسے ہوں گے کہ انسان جس طرح سے بھی کھانا چاہے وہ ان پھلوں کو کھا سکتا ہے، چاہے وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا چل رہا ہو یا لیٹا ہو، جسی بھی حالت میں وہ ہوگا، وہ پھل اس کی طرف جھک جائیں گے، وہ گچھوں کو وہ گچھے قریب آ جائیں گے، اور وہ لیٹے لیٹے کھڑے کھڑے انہیں وہ گچھوں کو لے لے گا اور ان سے کھا لے گا۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ جیسے ہی وہ پھل کو وہاں سے توڑے گا وہ جنتی، تو اسی جگہ فوراً ایک نیا پھل لگ جائے گا۔ تو پھل بھی ان کے لیے اتنی آسانی سے، اور ہر موسم کے پھل، اور وہاں کے پھلوں میں کوئی گٹلی نہیں ہوتی ہے، اور یعنی ایسی اس مقدار میں وہاں پہ پھل ہوں گے کہ یہ پھل کبھی نہیں ختم ہوں گے، اور کسی سے اجازت بھی نہیں لینی پڑے گی، اور گلے سڑے بھی نہیں ہوں گے جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں۔
تو بالکل ان کی پہنچ، ان کی ریچ میں ہوں گے کہ جب وہ کھانا چاہیں گے تو خود بخود وہ ٹہنییں، شاخیں جو ہیں ان کے قریب ہوں گی اور وہ اسے لے کر کھا لیں گے اسے۔ وَيُطَافُ اور پھرائے جائیں گے علیہم ان پر بِآنِیَةٍ برتن من فِضَّةٍ چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور اکواب اور پیالے، کانت کے وہ ہوں گے قواریر شیشے کے۔ اب چاندی کے برتن اور گلاس کا ذکر آیا ہے، جنت کے برتنوں کا ذکر کہ خادموں کے ذریعے چاندی کے برتن اور پیالے ان پر پھرائے جائیں گے اور شیشے کے گلاس۔ اور یہ خادم جب خدمت میں کھانے کو لے کر آئیں گے، کھانے کے برتن لے کر آئیں گے تو وہ برتن چاندی کے ہوں گے، اور مشروب ڈرنکس جب پینے کے لیے وہ لے کر آئیں گے تو وہ صاف شفاف گلاس میں ہوں گے اور وہ شیشے کے بنے ہوں گے۔ وہ شیشہ کس طرح ہوگا؟ نیکسٹ آیت 16 میں، قواریرا شیشے بھی من فضة چاندی کے، اور قواریر کہتے ہیں ان برتنوں کو جو شیشے کے ہو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ برتن چاندی کی طرح سفید اور شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔ اب یہ جو گلاس ہے، ایسی گلاس جو بنی تو چاندی سے ہے لیکن اتنی صاف اور شفاف اور کرسٹل کلیئر ہے، یعنی اگر اس میں جو کچھ اندر جو ہوگا وہ باہر سے اس کے نظر آئے گا۔ دنیا میں اس طرح کی چاندی کے کوئی برتن ہمیں نظر نہیں آتے، اس کی مثال ہے ہی نہیں کہ چاندی کے بنے ہوں اور پھر بھی اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر سے نظر آئے۔ اس طرح وہ صاف اور شفاف ہوں گے، اور اس میں جب سرو کیا جائے گا ایسی گلاسوں میں تو وہ کس طرح سے سرو کریں گے؟ قدروہا اندازہ لگائیں گے، وہ تقدیرہ پورا پورا اندازہ لگانا، یعنی وہ ایک خاص اندازے کے مطابق ہوں گی، یعنی اتنا بھی کم نہیں ہوگا کہ یعنی دوبارہ پھر لینا پڑے، اور زیادہ بھی نہیں ہوگا، ایک خاص اندازے کے ساتھ اس کو سرو کیا جائے گا، اور اتنا فل بھی نہیں کہ باہر جھلک رہا ہے اور اتنا کم بھی نہیں کہ پھر دوبارہ لینا پڑے۔ بہترین مہمان نوازی کی جائے گی، ایک اندازے کے ساتھ، خاص اندازے کے ساتھ اس کو سرو کیا جائے گا۔ وَيُسْقَوْنَ اور وہ پلائے جائیں گے، یعنی جنتی پلائے جائیں گے، فیہا اس میں، اس جنت میں، کأسن ایسا جام، کانا کہ ہوگی، مزاجہا اس میں ملاوٹ، زنجبیلا زنجبیل کی۔ اب شراب کا ذکر آیا ہے کہ وہاں انہیں ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں ادرک کی ملاوٹ ہوگی۔ ابرار اور نیک لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ ابرار کو ان گلاسوں میں ایسی شراب پلائی جائے گی جن میں تو کبھی کافور کی ملاوٹ ہوگی اور جس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اور کبھی اس میں زنجبیل کی ملاوٹ کے ساتھ شراب ان کو دی جائے گی اور جس کی تاثیر گرم ہے۔ لیکن مقربین کے لیے یہ دونوں خاص قسم کی شراب ان کو دی جائے گی۔ مقربین کے لیے تو دونوں ہیں، لیکن ابرار کے لیے تو کبھی کافور والی اور کبھی زنجبیل والی۔ اور نیکسٹ آیت میں، عیناً ایک چشمہ، فیہا اس جنت میں، تسمہ کے نام رکھا جاتا ہے، سلسبیلا سلسبیل۔ اب وہاں پہ جنت میں جو سلسبیل ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے، تو جنت کے ایک چشمے کا نام سلسبیل ہے۔ اب اس کے بعد جنت کے خادموں کا ذکر ہے کہ وہاں کے خادم کس طرح ہوں گے، اور ان کی مثال دی گئی کہ وہ بکھرے ہوئے موتی جیسے لگیں گے۔ وَيَطُوفُ اور گھومیں گے، علیہم ان پر، ولدان ایسے لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ایک ہی حالت میں، یعنی کبھی انہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی ان کے حسن و جمال ان کا کبھی نہیں ختم ہوگا، ان پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی طرف دیکھیں گے تو وہ کس طرح نظر آئیں گے، اذا جب، رأیتہم تو دیکھے گا انہیں، حسبتہم تو سمجھے گا ان کو، لؤلؤا موتی، منثورا بکھرے ہوئے۔ جب آپ ان پر نگاہ ڈالیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی خیال کریں گے، یعنی اس قدر وہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ جب وہ جنتیوں کی
ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کثرت سے آتے جاتے ہیں، دیکھیں گے ان کو جب ان پر نظر پڑے گی، ان کی جو چہرے ہیں اس کی روشنی، چہروں کی خوبصورتی اور ان کے رنگ اور ان کے کپڑے اور زیورات اور ان کے حسن جمال کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ گویا وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب آپ دیکھیں خوبصورت موتی جب بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو جب موتیوں پر آپ دیکھیں، نظر ڈال کر دیکھیں تو کس قدر وہ حسین اور خوبصورت لگتے ہیں، ایسے موتی جو بکھرے ہوئے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ابرار کے لیے کہ ایسے خادم ہوں گے جو لڑکے ہوں گے اور وہ اس قدر خوبصورت ہوں گے، ان کا حسن و جمال اس قدر ہوگا، تو نوکر کا حسن و جمال اس طرح ہے تو وہاں پہ جنتیوں کا پھر حسن و جمال کا کیا کہنا۔ وَإِذَا اور جب رأیتا تو دیکھے گا، ثم وہاں رأیتا تو دیکھے گا تو نعیماً نعمت، وملکاً اور سلطنت، کبیراً بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ دیکھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ، یعنی وہ جنتوں کی نعمتوں کو، وہاں کی بلندیوں کو، اس کی وسعتوں کو دیکھیں گے، وہاں کی حیرت زدہ چیزوں کو دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کیا دیکھیں گے جب تو وہاں دیکھے گا کسی بھی طرف، یعنی جنت میں کسی بھی طرف، تو نعمتیں ہی نعمت اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا، ہر جگہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اور اس میں حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، آخری جو جہنم سے نکلنے والا ہے۔ اب دیکھیں، تھوڑا تصور کریں کہ سب سے آخر میں نکل رہا ہے جہنم سے، اب جنت میں اس کو کیا ملے گا؟ اس کے لیے ہے جب آخر میں یہ نکلے گا تو جنت میں جانے والا وہ سب سے آخری انسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے جنت میں تمام دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ ملے گی۔ آخری جنتی ہے، ادنا جنتی ہے۔ جب ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ عظیم و شان نعمت عطا فرمائے گا تو اس کا اندازہ خود لگا لیجئے کہ جو اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں کیا کچھ پھر نہیں عطا فرمائے گا وہاں پر۔ تو وہاں جنت میں جہاں جدھر کہیں بھی نظر اٹھا کے دیکھیں تو کیا بس نعمتیں ہی نعمتیں، سلطنت، بہت بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ کی۔ اب پھر آگے لباس اور زیورات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کے لباس وہاں عطا فرمائے گا، جنت کے لباس کے بارے میں۔ عالیہم ان پر، ثیاب کپڑے یعنی لباس ہوں گے، سندس باریک، خضر سبز یعنی گرین کلر کے، و استبرق اور دبیز ریشم یعنی موٹا ریشم، و حلو اور زیور پہنائے جائیں گے ان کو، اساورا کنگن من فضت چاندی کے۔ اور یہاں پر اب دیکھیں لباس اور زیورات کا ذکر ہے کہ ان کے تن پر باریک اور سبز، فائن، آپ سمجھے کہ بہت ہی باریک ریشم جو ہوتا ہے، فائن سلک، اور گرین کلر کا سبز اور موٹے ریشم کے کپڑے کا لباس ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک انعام ہے جنتیوں کے لیے۔ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا جو سندس کا بنا ہوگا، اور یہ ریشم کی ایک بہت ہی بڑی یعنی اعلیٰ قسم ہے، اسی کی قمیصیں ہوں گی، اور جو جسم کے ساتھ لگنے والا لباس ہوگا وہ سندس سے بنا ہوگا، اور اوپر کا لباس استبرق سے بنا ہوگا۔ اور استبرق ایسے ریشم کو کہتے ہیں جس میں خوب چمک دھمک ہو، اور باہر کا جو لباس ہوتا ہے نا وہ ذرا اس میں آپ دیکھیں ایک چمکیلا اور سجیلا سا ہوتا ہے، تو جو باہر کا لباس ہے وہ استبرق سے بنا ہوگا، اور یہ بھی ریشم ہے اور اس میں خوب چمک دمک ہوگی۔ سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں اور استبرق موٹے ریشم کو۔ اب زیورات کا ذکر ہے، جنتیوں کے زیورات، ان کے زیور کس طرح سے ہوں گے اور انہیں کس طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کے کنگن چاندی کے کنگن ہوں گے، اور کنگنوں کے بارے میں آتا ہے جنتیوں کو پہنائے گئے ایک کنگن کی چمک کے سامنے یعنی سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر بھی کوئی چیز ظاہر ہو جائے
تو زمین و آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چمکا دے۔ اگر ایک جنتی مرد کنگن کے ساتھ دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور زیورات جیسے چاندی کے یہاں پر ذکر آیا ہے، اور جنتیوں کو زیور کہاں تک پہنائے جائیں گے؟ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اس جگہ تک جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ابرار کے لیے ہے کہ ان کے لیے چاندی کے کنگن ہیں، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، لیکن مقربین کے لیے سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ تو ابرار کے لیے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور مقربین کے لیے سونے کے، اور انہیں پلائے گا ان کا رب شراباً طہورا، شراب طہور، یعنی ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو جسم کے اندر یعنی حسد ہے، کینہ ہے، خیانت ہے، اسی طرح جو دیگر اخلاقی برائیاں ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ پاک فرما دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں 2 چشمے دیکھیں گے، گویا انہیں اس کا الہام ہوگا، اور جب ان میں سے ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں سے تکلیف دہ جو چیز ہے اس کو دور فرما دیں گے، یعنی اندر سے صفائی ہو جائے گی، اور پھر دوسرے چشمے کے پانی سے غسل کریں گے تو ان پر راحت کی تازگی نمایاں ہوگی۔ تو ایک چشمے سے پئیں گے تو اندر سے بالکل پاک ہو جائیں گے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ پاک فرما دے گا، اور غسل کرنے سے یعنی ایک تر و تازگی، چہرے پہ راحت اور تر و تازگی نمایاں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یقیناً یہ تمہارا صلہ ہے، یہ تمہارا بدلہ ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہم نے ان آیات میں دیکھی ہے، جس طرح جنت میں تختوں پر تکیے لگا کر آرام سے بیٹھنا اور پھل ان کے قریب آ جانا، اور پھر کافور اور زنجبیل کی شراب، پھر ریشمی لباس، اور ساتھ میں جنت کے چاندی کے کنگن، اور پھر ایسے خدمت گزار جو لڑکی ہیں جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آئیں گے، تو یہ سب تمہارا صلہ ہے، یہ تمہارا بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوشش اللہ کے یہاں قبول ہوئی، جو کوششیں کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی۔ حالانکہ کوششیں انسان کی کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹی پھوٹی سی تھوڑی سی کوشش۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تھوڑے عمل کا تمہیں بہت زیادہ صلہ عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا گیا کہ تمہاری کوششیں قبول کی گئی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ الحاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ جنت میں کہا جائے گا جو تم نے دنیا کی زندگی میں آگے بھیجا تھا تو آج اس کی وجہ سے آج آرام سے کھاؤ اور پیو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی سٹریس نہیں، کوئی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اب آرام سے کھاؤ پیو، یہ صلہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ تو جو کوشش کرتے ہیں یہاں دنیا کی زندگی میں، جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کے لیے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت بہت مہنگی ہے، اس کے لیے بہت محنت اور کوششیں کرنی ہوں گی، بہت بھاگ دوڑ کرنا ہوگا۔ اگر اسی طرح سست بیٹھیں گے تو سست بیٹھنے والوں کے لیے نہیں ہیں یہ نعمتیں، اپنا وقت ادھر ادھر ایسے ہی بیکار کاموں میں ضائع کرنے والوں کے نہیں ہیں، سو کے اسی طرح زندگی غفلت میں گزارنے والوں کے لیے نہیں ہے یہ، یا اپنے خواہشوں اور من مرضیوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے نہیں،
ان کے لیے ہے جو کوششیں کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ کوششیں کس کے لیے؟ عبادات میں یہ کوششیں کرتے ہیں، یعنی آج سے ہم نے یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے اور اپنے آپ کو اسی ٹریک پر لے کر جانا ہے کہ ہم نے کوششیں ایسی کرنی ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو۔ ہماری کوششیں کیا واقعی اس طرح کی ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے؟ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ چھوٹے سے عمل پہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ محنتیں ایسی کرنی ہیں کہ جو اللہ کے یہاں قبول ہو۔ نمازوں کو پابندی سے یعنی ادا کرنا، روزے رکھنا، خاص طور پہ زبان کو قابو میں رکھنا، اس کے لیے بھی بڑی کوشش لگتی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے زبان کو پکڑ کے بیٹھے رہیں، اس میں بھی بڑی کوشش لگتی ہے۔ اسی طرح دل کو صاف رکھنا اپنے رب کے لیے، لوگوں کو معاف کر کے اپنے دل کو صاف رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگا دینا۔ تو ایسی کوششیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو۔ اور ہم سب دیکھیں ہماری کوششیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ ہماری کوششیں کیا واقعی ایسی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کے اسے قبول فرما کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے؟ اور شوق بھی کن چیزوں کا ہونا چاہیے؟ دیکھا ہے نا، آج ہم نے جنت کی سیر ہم نے کی ہے، تو یہاں دیکھیں اس دنیا میں چاہے ہمارے کتنے ہی مہنگے سے مہنگے لباس ہم کیوں نہ لے لیں، بڑا شوق ہوتا ہے نا ہم عورتوں کو، مہنگے لباس ہو، زیورات ہے، برتنیں ہیں، تو ان کا بڑا شوق ہوتا ہے ہم سب کو، اور کبھی دل بھی نہیں بھرتا چاہے ہم کتنے بھی لے لیں، لیکن یہ چیزیں ساری کی ساری یہیں رہ جانی ہے۔ ایک اصل مومنہ کو اس کو شوق کس چیز کا ہونا چاہیے؟ جنت کے لباس، جنت کے زیورات، جنت کے کنگن کا، وہاں کا شوق ہونا چاہیے۔ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے، اس کی فکر میں اپنی کوششیں، اپنا وقت سارے ایسے اعمال کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو۔ کوشش کیا ہونی چاہیے؟ خواہش کہ میں وہ پا سکوں، جنت کا لباس، جنت کے زیورات، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ بس صرف بیٹھنے سے نہیں ملے گی، یہ جتنی بھی یہاں پہ صلے بتائے گئے ہیں، اب جو جزا ہے وہ صرف بیٹھنے سے، خواہش کرنے سے نہیں، محنت کرنا ہے، اس کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح کوششیں کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول بھی فرمائے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ